اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر ہے کہ انہوں نے 7 رمضان المبارک کو ہمیں پھر چانس دیا کہ ہم بیٹھیں اور کچھ ٹپس سیکھیں، کچھ سیرت سے متعارف ہوں، ازواج مطہرات کا تعارف حاصل کریں۔ اللہ کریم ہمارے اس بیٹھنے میں برکت ڈالیں، اس سے خیر کا ذریعہ بنائیں۔ تو آج کے لیے ہم شروع کرتے ہیں روحانی ٹپ سے۔ تو ہمارا آج کا روحانی ٹپ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ خواب سنائے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ خواب سنانے والے کو دودھ اور شہد پلائیں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا ازلوں سے کہ اگر کوئی نے یہ خواب سناتا، زیارت کا خواب سناتا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ گزشتہ رات ہم نے شب جمعہ میں زیارت کے ہم نفل پڑھتے ہیں، جو 2 رکعت نفل ہیں، جس میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری میں سورۃ اخلاص 11 بار، اور اس کے بعد پھر 100 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ شب جمعہ کا یہ عمل ہے، زیارت کا یہ عمل ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے مدینے والے کا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر اس عمل سے زیارت نہ بھی ہو تو یہ آپ دعا کر لیا کریں کہ اللہ کریم اس جگ میں تو میرا شاید گزارا ہو جائے، لیکن جب قبر میں اتروں تو اس وقت مجھے زیارت سے ضرور مستفید کروائیے گا، اس وقت مجھے تعارف اور شناخت مدینے والے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائیے گا کہ وہاں میں زیادہ محتاج ہوں اس زیارت کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی آپ کو یہ خواب سنائے، آپ اس کو دودھ اور شہد اگر میسر ہو تو ضرور اس کو پلائیں۔ یہ بڑی خیر کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عمل اس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں، دل کو نورانی کرنے کا، جو ہم گزشتہ سالوں سے کرتے آ رہے تھے، لیکن رمضان میں اس کی کیونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ وہ میں ضرور مینشن کرتی کہ مغرب کی نماز کے بعد 70 ٹائم آپ نے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور قلبی بنور معرفاتک، یہ دعا ہے، یہ آپ نے 70 ٹائم مغرب کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہ پاک دل کو نورانیت عطا فرماتے ہیں، چہرے کو نورانیت عطا فرماتے ہیں، اور دین زیادہ سمجھ آنے لگتا ہے، پریکٹس پہ دل کرتا ہے، اعمال پہ دل کرتا ہے، اور قبولیت عند اللہ ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کو دوبارہ دہراتی ہوں، پاس آف اسلام پہ ہم اس کو لکھ کے بھی ڈال دیں گے۔ یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور قلبی بنور معرفاتک۔ اس کا عاشقانہ سا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں کہ اے نور اے نور اے نور، یہ اللہ کا نام ہے، اے دلوں کو منور کرنے والے، روشن کرنے والے، میرے دل کو اپنی پہچان سے روشنی بخش۔ ٹھیک ہے، تو اس عمل کو پلیز آپ نے بھولنا نہیں ہے، رمضان میں ہر مغرب کے بعد اس کو کریں 70 ٹائم، انشاءاللہ اس سے بہت نورانیت روحانیت ملے گی۔ اور کچن کے ٹپ میں یہ ہے کہ پکوڑے کیونکہ فرض ہیں روزوں کے ساتھ ہر گھر میں بنتے ہیں، تو اس میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ کرنچی بنے تو آپ کارن فلاور، ٹھیک ہے، کارن فلاور تھوڑا سا بیسن میں ملا لیں تو پکوڑے آپ کے بہت انشاءاللہ کرنچی بنیں گے، لذیذ بنیں گے۔ اور جسمانی ٹپ آج کا بڑا اسپیشل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تخم لنگا، بیسل سیڈز، بہت زیادہ صحت کے لیے اچھے ہیں، اور ان کو آپ اپنی افطاری میں اور سحری میں دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، جیسے آپ پانی میں جو بھی شکنجبین بنائیں یا جامع شیریں یا روح افزا جو بھی ڈالیں، اس میں تخم لنگا، یا آپ کو فلودے میں ایک کالے سیڈ ہوتے ہیں جن کو پانی میں بھگو دیتے ہیں، اور پھر جب اس کو دودھ میں جیسے فلودہ وغیرہ میں آپ نے وہ دیکھے ہوں گے سیڈز نا، وہ ایکچولی وہ بیسل سیڈز ہیں، اور جو صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، یہ ویٹ بھی کم کرتے ہیں، یہ انتہائی توانائی باڈی کو فراہم کرتے ہیں، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے ایتھرائٹس میں اور جوڑوں کے دردوں میں بہت اچھے ہیں، اور فلو میں بہت بینیفیشیل ہیں۔ اور رمضان میں باڈی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تھوڑی بہت ویکنیس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا پورا باڈی کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے تخم لنگا ایک بہترین غذا ہے جو آپ کو توانا بھی رکھتا ہے اور آپ کو ایکٹیو بھی رکھتا ہے، اور آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتا اللہ کی رحمت سے۔ اور اسپیشلی جہاں پہ گرمی زیادہ ہے، یہ بہترین ٹپ ہے۔ آپ اس کو پانی میں بھگوئیں، اور دودھ میں، دہی میں، ملک شیک میں،
لسی میں جام شیریں روح افزا جو میسر ہے اس میں اس کو مؤثر بنائیں ڈال کے اور اس کو پئیں. اس کو ہم پلس پہ انشاءاللہ اس کے بینیفٹس ڈالیں گے، آج اللہ کی رحمت سے پوسٹ کر دیں گے. تو اب ایک چیز جو آج کا ذکر آف دا ڈے ہے، جو کہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اس کو دوبارہ آج کیونکہ فرائیڈے ہے تو اس کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی اس کو ہم ضرور مینشن کرتے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ احمد نہیں ہے، احمد ہے. اگر کسی بھی بچے کا نام احمد ہے تو وہ احمد ہی ہے. احمد کر کے ہم نے اس کے معنی اور اس کی تاثیر کو کم کر دیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہے محمد، یہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا، انوکھا نام تھا. اس وقت عرب میں اس کا قطعی طور پر رواج نہیں تھا. اور احمد آپ کی والدہ کو خواب میں احمد سکھایا گیا تھا، تو لہٰذا محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ ہمارے کلمے کا حصہ بھی ہے، قرآن میں 4 بار یہ نام آیا ہے. تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، آج جمعہ نماز کے بعد اگر مسجد میں کوئی اس کو جمعہ نماز کے بعد 35 ٹائم ایک کاغذ پہ لکھ لے. کیا لکھ لے؟ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. یہ ایک کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے. تو دونوں نام ایک کنسیڈر ہوں گے، اور اسی طرح آپ نے ان کو 35 ٹائم لکھنا ہے. اور پھر اس کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی قرآن میں رکھیں، اپنے فریم کرا کے اپنے نماز روم پہ رکھیں. فجر میں آپ نے فجر نماز کے بعد اس کو تھوڑی دیر دیکھ کے درود شریف پڑھنا ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ جتنا بھی آپ اویلیبل ہوں. اس کو دیکھ کے ان 2 ناموں کو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر ہر نماز کے بعد کوشش کریں، مارننگ میں اس کو دیکھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ 35 دفعہ 35 ٹائم محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ آپ پڑھ لیں. اللہ کریم اللہ کریم. اس کا اگر آپ ریفرنس پوچھیں تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو ڈیٹیل سے مینشن کیا ہے، اور جو پرانی اولڈ اس کا ورژن ہے فضائل درود شریف کا شیخ الحدیث کا، اس کے پیج نمبر 50 پہ یہ ہے، اور اس کا جو نیو ورژن ہے اس کے پیج نمبر 82 پہ انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے. اور اس کی برکات کیا ہے؟ یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا عمل ہے. اللہ کریم برکت میں مدد فرماتے ہیں، نسلوں کی برکت میں برکت ڈال دیتے ہیں. جس جیب میں یہ آپ پیج کا ٹکڑا جس پہ آپ نے یہ 35 بار لکھا ہے آپ رکھیں گے، اللہ کریم اسے خالی ہونے سے بچائے گا، شیطان اور نفس کے حملے سے بچائے گا. نظر بد جادو کے لیے بہترین ہے. اور اس کا یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام آ گئے نا، اور یہ ہر علت ذلت اور قلت سے بچائے گا. نورانی زندگی اللہ پاک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. عزت مرتبہ شان اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مجرب عمل ہے. آپ اس کو اپنے مارننگ کے جو آپ کے روٹین کی عبادت ہے اس میں آپ کہیں بھی پیسٹ کر لیں جو آپ لکھیں گے فرائیڈے کو. اب یہ کوشچن ہے کہ جیسے خواتین کم جاتی ہیں مسجد میں، تو عمل یہ مسجد میں لکھنے کا ہے، ٹھیک ہے. جو ایگزیکٹ عمل ہے وہ مسجد میں لکھنے کا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ہے مسجد میں لکھنے والا تو پھر آپ گھر میں خواتین ظہر نماز کے بعد لکھ لیں فرائیڈے کو ہی. اگر مسجد میں لکھیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے بھی روٹین سے، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے زیادہ لکھ لیں، یعنی 35 ٹائم ایک پیج پہ لکھیں پھر 35، اور گفٹ کریں اپنی فرینڈس کو، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور انشاءاللہ آج ہم ذکر آف دا ڈے بھی اسی کو رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے. تو اللہ کریم آج کے جمعے کی برکت سے اس عمل میں بھی تاثیر ڈالیں، اور ہمارے یا نوروں والے عمل میں کو بھی ہماری زندگی کا حصہ ہر مغرب کے بعد بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے ہم ترتیب سے پڑھے تھے. آج انشاءاللہ ہم ان کے تعارف کو ختم کریں گے، اور کل پھر ہم ڈیٹیل بات کریں گے تعدد ازواج پہ، جس کا سب کو انتظار ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کب لیکچر آ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ کل آئے گا. آج جو ہے بی بی حفصہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت بی بی
حفصہ. ایک چیز آپ کو اس طرح کلیئر ہوگی کہ حضرت بی بی عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو گویا حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، اور حضرت عمر فاروق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر. یعنی آپ اگر خلفۂ راشدین چاروں پہ غور کریں تو حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلفۂ راشدین میں سے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں. اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. چوتھے خلیفہ حضرت علی حیدر کرار، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قریبی اور اتنے یعنی اس سے زیادہ قریبی کیا رشتہ ہوگا. اللہ سونے نے ان کی برکتوں سے، ان ہستیوں کی برکتوں سے آج ہمیں بچایا ہے، اور ہمیں اس تعارف کو تھوڑا بہت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو حضرت بی بی حفصہ جو ہیں، ان کے پہلے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں فوت ہو گئے تھے. یعنی 2 اور 3 ہجری کے درمیان ان کی رحلت ہوگی، وہ بیوہ ہو گئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور یہ واقعہ جو ہے یعنی یہ 3 ہجری کا ہے، جب ان کے شوہر فوت ہوئے. ان کی عدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، تو ماشاءاللہ سے بہت دلیر، بہت بے باک تھیں، اور امہات المومنین میں ان کی دلیری کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں. تو کل ہم نے حضرت بی بی جویریہ تک پڑھ لیا تھا، آج ہم نے حضرت بی بی حفصہ کا ذکر کیا ہے. اب ہم حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کی بات کرتے ہیں. یہ عبید اللہ بن جوش کے نکاح میں تھیں، اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئیں، لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد اسلام سے منہ موڑ لیا، اور عیسائی دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے سے عیسائیت قبول کر لی اور مرتد ہو گئے اور وہیں مر گئے. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں. دیکھیں آزمائشیں کہاں کہاں پہ آئی ہیں. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں سے کلمہ نہ چھینے. لیکن حضرت بی بی ام حبیبہ اپنے دین پہ اور اپنی ہجرت پہ قائم رہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس حبشہ میں بھیجا. حبشہ کے ہر حکمران کو ہی نجاشی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے جو نجاشی تھے ان کا اصل نام اسما تھا. تو ان کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دیا جائے. یا ایک نقطہ آپ ذہن میں اور بھی رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اور حضرت بی بی ام حبیبہ کہاں پہ ہیں؟ حبشہ میں ہیں. اور یہ نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ وکیل کی موجودگی میں ہو رہا ہے. ٹیلی فونک نکاح کو اس نکاح سے آپ میچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ یہ رحم فرمایا کہ وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول، اور یہ نکاح جو ہے یہ ہمارے لیے ویلیڈیٹی ہے آج کے ٹیلی فونک نکاح کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور وہاں پہ نجاشی نے حضرت حبیبہ سے بات کی، اور ان کی منظوری سے پھر یہ نکاح ہوا. اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں، صحابی ہیں شرجیل بن حسنہ، ان کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا. اور اس طرح بی بی ام حبیبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو سفیان ایک دفعہ ابھی اسلام کی حالت میں نہیں تھے، اور وہ مدینہ میں آئے، اور بی بی ام حبیبہ اپنی بیٹی کے گھر آئے تو بیٹھنے لگے بستر پہ. تو حضرت بی بی ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھتی، مفہوم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ جنبی ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ دین کی بات آتی ہے وہاں پہ رشتے ہیچ ہو جاتے ہیں. ہماری پریورٹی
مذہب ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ سگی بیٹی ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آیا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے نہیں ہم یہ کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. جہاں مذہب ہے وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کمٹ ایسے کرنا ہے کہ اس پہ آپ نے اسٹرکٹ رہنا ہے، فرم رہنا ہے، اس پہ کوئی کسی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، دین میں سختی نہیں ہے لیکن پابندی ہے، پابندی ہے. ٹھیک، آپ کو سمجھ آ گئی یقیناً. اور حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئی تھیں. حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں جو یہود کے سردار تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا جب وہ غلام بن کے آئیں اور آپ نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی. یہ فتح خیبر 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے جو حضرت بی بی صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. اور انہی کا جو ولیمہ تھا جس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ سفر کے واپسی پہ یہ ولیمہ تھا، خیبر سے واپسی پر. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، بچا ہوا جو بچی ہوئی کوئی کھجور، کوئی پنیر کا ٹکڑا، کوئی روٹی کا ٹکڑا، جو کچھ بھی کسی کے پاس کھانے پینے کا تھوڑا بہت سٹف ہے وہ دسترخوان پہ صبح لے آئے. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں پہ سب صحابہ جو جو کچھ میسر تھا وہ لے آئے اور اس کو ولیمہ قرار دیا گیا. تو گویا ولیمے کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کی بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کل ہم نے بی بی زینب بنت جوش کے بارے میں پڑھا کہ 3 دن تک اہل مدینہ کو گوشت روٹی کھلائی گئی. اور اب یہ اس ولیمے کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک سادہ سا ولیمہ ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ اپنا اپنا کھانا لا کے دسترخوان پہ سجا دیا اور پھر سب نے مل کے کھا لیا. یہ ولیمہ تھا حضرت بی بی زینب کا، حضرت بی بی صفیہ بنت حیی کا. ٹھیک ہے، جو سردار کی بیٹی ہیں اور خیبر کی فتح کے بعد لونڈی بن کے آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا ہے 7 ہجری میں. پھر حضرت میمونہ بنت حارث ہیں، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھیں. ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیقعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے کے بعد شادی کی. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازدواج مطہرات ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ کی ساری ازواج مطہرات میں سے آپ کی 2 زوجہ آپ کی زندگی میں وصال فرمائیں. ان میں سے ایک ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ اور دوسری حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تھیں. باقی 9 ازواج آپ کے بعد ملت اور قوم کی اور امت کی خدمت اور دین سکھانے کے لیے اللہ کریم نے اس کائنات میں رکھی اور جنہوں نے تقریباً آدھی صدی تک دین کا جو پرچم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھمایا گیا تھا، ان کے وصال کے بعد بھی یہ ازواج مطہرات اس دین کی ترویج کے لیے حلقے لگایا کرتی تھیں، دین سکھایا کرتی تھیں. علماء، فقہاء، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین ان سے فیض لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سوائے ایک بیٹے کے تو ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں بی بی ماریہ قبطیہ کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور آپ کی صحبت اور رفاقت میں رہیں. ان میں سے 2 جو خواتین کا ہم نے پڑھا کہ وہ وصال کر گئیں، 9 ازواج حیات رہیں. اس کے علاوہ جن خواتین کو آپ کے پاس سے رخصت نہیں کیا گیا، ان میں ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ بنو کندہ سے تعلق رکھتی تھیں. اور آپ کا ان سے عقد ہوا، اس کے بارے میں تفصیلات میں اور مفسرین کے اہل سیر کے درمیان اختلاف ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. یہاں ہم 2 لونڈیوں کا جو معاملہ ہے تو یہ مشہور ہے. ان کو دو کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور روایات میں ہے کہ ان سے آپ کا نکاح تھا. ایک حضرت بی بی ماریہ قبطیہ تھیں جنہیں مقوقس مصر کے فرمانروا نے آپ کو ہدیتاً پیش کیا تھا، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا. ان کے وطن سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو بچپن میں ہی 10 ہجری میں فوت ہو گئے، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. اور دوسری جو لونڈی تھیں وہ ریحانہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلہ بنو نذیر یا بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھیں.
اور یہ بھی قیدیوں میں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منتخب فرمایا، اور اس کے بارے میں بھی محققین کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں تھیں، اور جنہیں زینب بنت جوش نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت کا اندازہ، اور ایک یعنی آپ کو ایک تعارف مل گیا ہے، ایک آؤٹ لائن، ٹھیک ہے، ایک مختصر ترین تعارف۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے کوئی ڈیٹیل اس پہ علمی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ آج کل جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں وہاں پر یہ کوسچن بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو تعداد تھی وہ عام مومنین مردوں کو جو اجازت ہے اس کی تعداد سے زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی تھی کہ ہم جب اہل بیت کا تذکرہ کریں، ازواج مطہرات کا تذکرہ کریں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ہم ڈیٹیل اس پہ کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے کہ ہم تعدد ازواج کی جو بحث اور جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے نعوذ باللہ، ہم اس کو دفاع کریں، اور ایسے سالڈ طریقے سے اللہ کی رحمت سے کہ جس میں کوئی بھی بناوٹی بات نہیں ہوگی۔ آپ نے ازواج مطہرات کا تعارف پڑھ لیا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا، آؤٹ لائن آپ کے ذہن میں بن گئی ہے۔ اب جب کل بات ہوگی تو ایک ایک زوجہ کو ہم اور اس ایک ایک نکاح کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت زیادہ مینٹلی کلیریفیکیشن ملے گی، اور وہ جو دھند سی چھائی ہوئی ہے یا ہماری یوتھ کے ذہن میں جو دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب جو ہیں وہ یہ کوشچن کر کے ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ سوال برائے سوال کیا جاتا ہے نا، اس کی ڈیپتھ پہ نہیں جاتے، اور جب الزام لگانے والا بندہ تو سٹوری بنائے گا نا، تو لہٰذا اب ہمیں خود اس کو کلیئر کرنا ہے اپنے بچوں پہ، اپنے بڑوں پہ، تاکہ ہاں اگر ہم سے کوئی بات کرے تو ہمارے پاس ایک لیجٹمیٹ ریزن ہو، اس کو آنسر کر سکیں ہم، اور ہمارا دل بھی تو مطمئن ہو نا، ٹھیک ہے نا، ہم بندہ بشر ہیں، کوشچن آ سکتا ہے بندے کے ذہن میں، کیوں نہیں آتا، اور اللہ پاک اس پہ ہم کو معاف فرمائیں اور صحیح بات کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج کا ہمارا جو ذکر آف دا ڈے ہے اللہ کی رحمت سے وہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اور شام میں ہم 70 ٹائم پڑھیں گے یا نورو یا نورو یا نورو یا منور النوری منور قلبی بنور معرفاتک، اور تخم ملنگا جو بیسل سیڈز ہیں ان کو ہم اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے، چاہے آپ فلودے میں لیں، چاہے آپ جامع شیرے میں، دودھ میں، پانی میں، شکنجبین میں، اورنج جوس میں، یوگٹ میں، تو اس کو آپ اپنا کھانے کا حصہ کم از کم رمضان میں ضرور بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائے، اور ہم سے یہ کام اور ہماری نسلوں سے اور پوری امت سے انشاءاللہ لیتا رہے، اور جن و انس کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کو انشاءاللہ رنگ و رنگ کرے، ہرا بھرا کرے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور آج رمضان کے پہلے جمعے کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دو، اور اللہ کریم دنیا کی بھی خیریں، بہتریاں، بھلائیاں، آسانیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی اس دیش کی بھی خیریں، بہتریاں، بھلائیاں، آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی جہالت سے بچائیں، کسی جہلانہ فعل سے، جہلانہ سوچ سے بچائیں، اور ہمیں دین کے نفع بخش علم عطا فرمائیں، اور ایسے علم عطا فرمائیں جو ہمارے لیے ہمارے دماغ کو کھولیں، ہمارے دلوں کو روشن کریں، اور ہمیں عافیتوں کی رافع گامزن کریں، اور ہماری زندگی کو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر پہ منتج فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے والدین پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم ان کی بزرگی پہ رحم فرمائیں، ان کے بڑھاپے پہ ترس کھائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرمائیں، نورانیت عطا فرمائیں، جنت کے باغوں میں سے انشاءاللہ باغ بنائیں، اور جتنے مومنین مرد عورتیں اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ کریم ان سب سے درگزر فرمائیں، ان سب کی توبہ قبول فرمائیں، اللہ کریم ان سب کے درجات کو بلند فرمائیں، اپنا مزید قرب عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ان کی قبروں کو حد نظر کشادہ فرمائیں، ان سے آسانی کا فاصلہ معاملہ فرمائیں، اور اللہ کریم زمین کے بوجھ کو ان پہ بہت ہلکا رکھیں، اور جب ہم اس گھر کے مسافر بنے تو اللہ کریم وہ گھر جو کیڑوں کا گھر ہے، تنہائیوں کا گھر ہے،
خوف کا گھر ہے اللہ کریم، دہشت کا گھر ہے، اقلاپے کا گھر ہے، اسے پر رونق بنائیں، آسودہ بنائیں، نورانی بنائیں، اور اللہ کریم ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، اور اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم کائنات کے ہر شخص کی جو حاجت ہے اسے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں، ہر بے روزگار کو آسان سہل باعزت روزگار ملے انشاءاللہ، اور اللہ کریم جتنے بھی رزق کے بند دروازے ہیں انہیں عافیتوں کے ساتھ طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق کی فراوانی کے ساتھ قیامت تک بے سوال کھول کے رکھیں، اور کسی پہ رزق کی بندش نہ آئے، کیونکہ رزق کی بندش اللہ کریم ایسی بندش ہے کہ بندہ بعض اوقات اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم جتنے لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے انہیں پورے ایمان والے بے عیب سلامتی والے اللہ کریم متقین کے امام بچے عطا فرمائیں۔ اللہ سونے جتنے پیرنٹس اپنے بچوں کے شادیوں کے لیے فکر مند ہیں اللہ کریم کتنے ٹینشن میں اللہ سونے ان کی دعا کو قبول فرمائیں، اور ہر کائنات کے ان جن و انس کو بہترین زوج بہترین جوڑا عطا فرمائیں، جنت کا عافیت کا ساتھی عطا فرمائیں، اللہ کریم گھروں کو سکھ چین عافیتیں دے کے رکھیں، آفتوں سے بچا کے رکھیں، اور اللہ سونے اپنی رمضان کی اور اس جمعے کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر بلائیں، جسے ایک بار بلایا ہے اسے بار بار بلائیں، جسے نہیں بلایا اسے ضرور بلائیں، اور اللہ سونے ہمارے مال کو دوسروں کو تیرے گھر پہنچانے کا ذریعہ بھی بنائیں، اور ذریعے کے طور پہ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہمارے بار بار تیرے گھر جانے سے اللہ کریم وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو ایسے شخص کو ہم اللہ کریم بھیجنے کا ذریعہ بن جائیں جو تیرا گھر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دیں، آپ مسبب الاسباب ہیں، سبب لی خیر کر دیں، خیر کے سبب لگا دیں، اللہ سونے بھلائیاں عطا فرمائیں، خیروں کا ذریعہ بنائیں، خیریں تقسیم کرنے والا بنائیں، خیر کے کام ہم سے لیں، ہمارے قدم خیر کی طرف اٹھیں، ہمارے قلم خیر کی طرف اٹھیں، اللہ کریم ہماری نگاہیں خیر کو دیکھیں، اللہ کریم سارے اعمال میں برکت ڈالیں، برکتوں میں برکتیں ڈالیں، عافیتوں میں عافیتیں ڈالیں، اللہ کریم کسی ناگہانی آفت علت ذلت قلت سے بچا لیں، جہل سے بچا لیں، اللہ کریم خودکشیوں سے بچا لیں، طلاقوں سے بچا لیں، علیحدگیوں سے بچا لیں، اللہ کریم ناگہانی کسی خرچے سے بچا لیں، اللہ کریم اچانک خوش کر دیں ہمیں، اللہ کریم ہمیں انعامات دے کے ہمیں اچانک خوش کر دیں، اللہ کریم ہمارے گھروں کی بے سکونیوں کو ختم کریں، اللہ کریم ہماری اولادوں کو بچوں کو آپس میں جوڑ محبتیں ترحم عطا فرمائیں، اللہ کریم یہ باہم سرد جنگ سے بچائیں، خاندانوں کی یہ کولڈ وار اس سے بچائیں، اللہ سنے کائنات کے سیاستدانوں کو ہدایت عطا فرمائیں، اور بالخصوص پاکستان کے سیاستدانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائیں، انہیں حضرت عمر بن عزیز اور حضرت عمر بن خطاب جیسا حاکم بنائیں، خلیفہ بنائیں، اور عوام کو بھی صحابہ جیسی عوام بنا دیں، اللہ سونے ہمارے ملک کے موسموں کو اللہ کریم ان کی شدت کو کم کریں، اللہ کریم مہنگائیوں کو کم کریں، اللہ کریم پیارے پاکستان پہ اور پورے عالم اسلام پہ بہترین فضل کرم اور عافیت کی نظر ڈالیں، اللہ سونے جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں خیر سے جئیں، اللہ کریم جو آنے کی راہوں میں عافیتوں سے آئیں، اللہ کریم جن کے نہیں ہیں ان کو خیریتوں والے نورانی اولادیں عطا فرمائیں، اللہ کریم کائنات کے ہر شخص کے دل میں جو دعا ہے اللہ کریم اسے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں، اللہ کریم اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کریم جتنے بچھڑے ہوئے انہیں عافیتوں سے ملا دیں، جادو سے بچائیں، نظر بد سے بچائیں، حسد سے بچائیں، اللہ کریم کینہ سے بچائیں، بغض سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، چوری سے بچائیں، اللہ سونے با عمل مسلمان بنا دیں، اللہ کریم نمازوں کو قائم کرنے والا بنائیں، اللہ کریم نماز کے باہر بھی اللہ کریم نماز کے باہر بھی
آپ کا حکم ماننے کی توفیق عطا ہو جائے۔ اللہ کریم جو ہم کہتے ہیں ہمیں ویسا کرنے والا بنا دیں، ریاض سے پاک کر دیں، خلوص عطا فرما دیں، اخلاص عطا فرما دیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما دیں۔ اللہ کریم ہماری یہ دعا ہمارے گروپس کے لیے، پوری امت کے لیے، انسان و جنات کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کے لیے اللہ کریم قبول فرما لیں۔ اللہ کریم جو مانگ سکے وہ بھی دیں، جو ہم نہیں مانگ سکے، بہت سی دعائیں ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں، لبوں پہ نہیں آ پاتی، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اللہ کریم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اللہ کریم ہمارے دلوں کی دعائیں بھی آپ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم دنیا کی خیریں، آخرت کی خیریں، اللہ کریم ہمارے والدین پہ رحم، اللہ کریم جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا، اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہماری آنکھوں کا آنسو کبھی نہ بنانا، انہیں ہماری قبروں کی ٹھنڈک بھی بنانا، بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا نستودع الله دينكم وامانتكم واخواتيم اعمالكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین ارحمنا رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین